بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمن فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ رواہ الترمذی۔ عزیز طلبہ، ابو ہریرہ کی یہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے، اس روایت کا مضمون بھی وہی ہے جو ماقبل میں کئی حدیثوں میں آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال المومن، برابر لا یزال البلاء بالمومن او المومنہ، کہ برابر لگاتار مسلسل مصیبت مومن مرد یا مومن عورت کو فی نفسہ، اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد کے تعلق سے لاحق ہوتی رہتی ہے۔ بلا اور مصیبت جان، مال، اولاد کے اعتبار سے پہنچتی ہے، چاہے مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ہمیشہ وہ مصیبت کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ یلقى اللہ، وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اس حال میں ملاقات کرتا ہے ما علیہ من خطیہ، کہ اس کے اوپر کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی یہ جو مصیبت آئی تھی، اس مصیبت نے اس کے گناہ کو مٹا دیا، اور جب گناہ مٹ گئے تو اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس حال میں اللہ سے وہ ملتا ہے مرنے کے بعد کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت جو دنیا میں آتی ہے وہ اخروی اعتبار سے بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ بخشا بخشایا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ امام ترمذی نے حدیث کی روایت فرمائی ہے، اور امام مالک نے بھی نائبہ اسی طرح حدیث کی روایت فرمائی، یعنی حدیث کا مضمون ایک ہی جیسا ہے، البتہ الفاظ کا فرق ہو۔ امام ترمذی نے حدیث پر حکم لگایا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ حدیث حسن، حدیث صحیح، حدیث غریب، یہ سب آپ اصول حدیث کی کتابوں میں اصطلاحات پڑھ کے آئے ہوں گے۔ دوسری روایت ہے محمد بن خالد سلمی ان ابی ہے، اپنے والد سے، اور ان کے والد ان جدہ، ان کے دادا یعنی محمد بن خالد کے دادا یعنی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، کہ بندہ جب اس کے لیے پہلے سے اللہ کی طرف سے جنت میں کوئی مرتبہ اور مقام طے ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اس کے لیے کوئی عظیم درجہ جنت میں مقدر کر رکھا، لم یبلغھا بعملہ، اور وہ بندہ اس مرتبے اور مقام کو اپنے عمل کے ذریعے نہیں پا سکتا، یعنی اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے عظیم درجے کو حاصل کر سکے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ نیچے درجے کے لائق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو اس کے لیے اعلیٰ مقام جنت میں طے کر رکھا، تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ اختیار فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہ، کہ اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا، یعنی مصیبت ڈال دی اس کے جسم میں یا اس کے مال میں۔ جسم میں مصیبت، جسمانی تکلیف ہونے لگی، بیماری وغیرہ لاحق ہو گئی، یا ظلماً وہ قید ہو گیا، کسی بھی طرح سے جسم کی عافیت راحت کے خلاف کچھ ہو گیا، یا اس کے مال میں مال کا نقصان ہو گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کھیتی وغیرہ
سیلاب اور برف اولے کا شکار ہو جائے، او فی ولدی، یا اس کی اولاد میں اولاد بیمار پڑ جائے، یا اولاد کسی بھی طرح اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا یہ کہ اولاد انتقال فرما جائے۔ بہرحال جان مال اولاد کے اعتبار سے اللہ اسے ابتلا میں ڈالتا ہے، یعنی مصیبت میں ڈالتا، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اللہ اسے اس مصیبت، اس بلا پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جاؤ کہ اللہ نے مرتبے اور مقام کو بھی طے کر دیا۔ اب بندہ اپنی سعی اور اپنی کوشش سے اس کو نہیں حاصل کرنے والا، تو اللہ کا کتنا بے پایہ فضل ہوا کہ اللہ نے تکوینی طور پر اس کا سبب بھی پیدا کرے۔ ایک تو مصیبت ڈالی اور پھر اس مصیبت پر صبر کی توفیق بھی دے دی۔ معلوم ہوا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ گویا صبر کا خلق تو اللہ کی طرف سے، بندے کی طرف سے محض کسب ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے صبر مقدر کرتا ہے، طے کرتا ہے، توفیق دیتا ہے، اور بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ کہا ثم صبرہ علی ذلک، پھر اللہ اسے صبر پر آمادہ کرتا ہے۔ صبرہ متعدی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اس بات پر صبر کے لیے آمادہ فرماتا ہے، اس بات پر یعنی اس بلا مصیبت پر، یہاں تک کہ یبلغہ المنزلہ، اللہ اسے پہنچا دیتا ہے۔ صبرہ میں ضمیر اللہ کی طرف، یبلغہ میں بھی ضمیر اللہ کی طرف، یہاں تک کہ اللہ پاک اس صبر کے ذریعے سے، اس بلا مصیبت کے ذریعے سے، یبلغہ المنزلہ، اس منزل اور مقام، اس درجے تک پہنچا دیتا، التی سبقت لہ من اللہ، جو درجہ، جو مقام کے اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بیماری ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، جان مال اولاد کا جو بھی نقصان ہے، قیامت میں نیک اعمال کے قائم مقام ہو کر کے جیسے نیک اعمال سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اسی طرح ان بیماریوں اور بلاؤں سے بھی درجات کی بلندی ہو جائے گی۔ حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے اندازے کے مطابق نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا وہ نیک عمل اس کے طے شدہ مقام کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہے، اب اپنے اعمال کی وجہ سے وہ درجہ کو نہیں پا سکتا، تو اللہ فضل فرماتا ہے، اس کو بیماری وغیرہ مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ اللہ کے اس فضل سے اور بیماری کے ذریعے اس عالی مقام کو حاصل کر لے جو اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا بیماری پر، تکلیف مصیبت پر، بلا پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرتے رہنی چاہیے، اللہ سے صبر کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ آگے روایت عبداللہ بن شخیر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مثل ابن آدم، مثل ابن آدم کے لیے مثال طے کی گئی، مراد اس سے ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى جَنبِهِ 99 مَنِيَّةً، اور اس کے پہلو میں 99 بلائیں ہوتی ہیں۔ منیہ مہلک بلا، ہلاک کر دینے والی مصیبت کو کہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی ہو، آدم کی اولاد دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پہلو میں ہونے کا مطلب بالکل اس کے قریب 99 بھی مہلک بلا اور مصیبت مقدر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ان اخطاط المنایا، منایا منیہ کی جمع، اگر وہ بلائیں اس سے خطا کر جائے، یعنی وہ جو اس کے لیے قریب میں بلائیں 99 مصیبتیں مقدر کر دی گئی تھی، اگر اس سے خطا کر جائے، یعنی اس کو نہ پہنچے اور وہ عافیت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، فرمایا وقع فی الحرم، تو وہ بندہ حرم یعنی بڑھاپے میں مبتلا ہوتا ہے، بڑھاپے میں واقع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ارد گرد خطرناک وبائیں
مہلک امراض مصیبتیں گھومتی رہتی ہے، جنہیں 99 بتا ہے، مراد کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ۔ اگر دنیا میں ان مصیبتیں مبتلا ہوا تو ٹھیک، اور نہیں تو بڑھاپا تو ضرور اس کو آوے گا، اور بڑھاپا بھی ایک بہت بڑی مصیبت اور بلا ہے، اور اسے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بڑھاپے میں لیت الشباب یعود کہنے لگتے ہیں، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، تو بڑھاپے کی مصیبت تو اس کو ضرور لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر اس بڑھاپے میں مبتلا ہو کر کے وہ مر جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر اس بڑھاپے میں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اور پہلے اچھے اعمال کر رہا تھا، تو اس بڑھاپے میں اسے بلا کیے بھی اللہ پاک اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس بڑھاپے کی بڑی مصیبت جو اس کو واقع ہوئی، جس سے وہ بچ نہیں سکا، اور اس پر بھی وہ اللہ سے راضی ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کے لیے نیکیاں لکھواتے ہیں، گناہ مٹاتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ آگے حضرت جابر کی روایت ہے۔ روایت کا مضمون بھی ماقبل میں آ چکا ہے، ایک بار بتایا تھا کہ قیامت میں فیصلہ ہوگا اور جزائیں ملیں گی، بدلے ملیں گے، اجر و ثواب۔ اہل عافیت جو ہوں گے، جن کو کوئی مصیبت بیماری تکلیف دنیا میں پہنچی ہی نہیں، ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے تول کر کے وزن کر کے برابر جو ثواب ملے گا۔ لیکن جو اہل بلا تھے، مصیبت میں مبتلا، بیمار تکلیف میں، ان کے اجر و ثواب کو انڈیل کر ان کو اتنا دیا جائے گا کہ جو صحت مند اہل عافیت قسم کے لوگ تھے، وہ تمنا کرنے لگے کاش کہ دنیا میں بہت بیمار ہوتے اور اتنی سخت تکلیف پہنچتی، ان جلودہم، کہ ان کی چمڑیوں اور کھالوں کو دنیا میں قینچیوں کے ذریعے کاٹ دیا جاتا۔ یہ پوری روایت کا مضمون ہے، خلاصہ ہے۔ قریظت یہ قرضن سے ہے، جس کے معنی کاٹنے کے، مقاریض یہ مقراض کی جمع ہے، کاٹنے کا آلہ، قینچی کو کہتے ہیں، اور اسی سے قرض ہے جو لین دین میں ہوتا ہے، اور اس قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقراض محبت ہوا کرتا ہے، کہ قرض محبت کو کاٹ دینے کی قینچی ہے۔ کسی سے معاملہ خراب کرنا ہو تو قرض کا لین دین کر لو، اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ بلا ضرورت نہ قرض لینا چاہیے، اور نہ ہی قرض ویسی ہی آسانی کے ساتھ دینا چاہیے، اس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال قیامت کے دن بیمار لوگوں کو بیماری کی وجہ سے، تکلیف والوں کو تکلیف، مصیبت والوں کو مصیبت کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا کہ جن کو کوئی تکلیف بیماری نہیں پہنچی، وہ بھی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش کہ ایسی بیماری ہوتی کہ کھال نکال لی جاتی، جسم کی چمڑی نکل جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنی سخت تکلیف ہوتی کہ جیسے کھالوں کو قینچی سے کاٹ دیا جا رہا ہو، تو آج اسے بھی ویسی اجر و ثواب ملتا جیسے کہ ان بیمار لوگوں کو اور مصیبت والوں کو مل رہا ہے۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیہ، کہ عافیت والے لوگ تمنا کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، ہینا اس وقت، یعنی ان اہل عافیت کو تمنا کب ہوگی قیامت میں؟ ہینا اس وقت، یؤتی اہل البلاء الثواب، جب کہ بلا اور مصیبت والوں کو ثواب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ثواب، جیسا کہ بتائیں انڈیل کر کے ثواب دیا جا رہا، یہاں اس وقت جب کہ اہل بلا، اہل مصیبت کو ثواب دیا جائے گا، تو یہ تمنا کرنے لگیں گے اہل عافیت، لو ان جلودہم، لو یہ تمنی کے لیے، اے کاش کہ ان کی چمڑیوں اور کھالوں کو، کانت قریظت فی دنیا میں کاٹ دیا جاتا، بالمقاریض، قینچیوں کے ذریعے سے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت فرمائی اور اس حدیث کا حکم بتایا، ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے، قبل بتایا گیا ہے حدیث جسے ایک راوی روایت فرمائے، حدیث غریب ہے، بقیہ حسن، صحیح وغیرہ سب اصطلاحات آپ اصول حدیث کے اندر پڑھ کے آئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔